بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج تھوڑا سا میں سیاسی ایک ایشو کے اوپر بات کروں گا، اور وہ سیاسی ایشو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کیا، کس طریقے سے عمران خان پروجیکٹ آگے بڑھا، کس طرح سے نواز شریف صاحب نے دوبارہ اپنے ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہوئے، اس دوران شہباز شریف صاحب کا کیا رول رہا۔ تو اس کے اوپر ایک تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دوں گا، اور جو کہ میرے انفارمیشن کی بیس کے اوپر بھی ہے، اور جو کہ انالیسس بھی میرا ہوگا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیگیٹیوٹی جو سٹارٹ ہوئی نواز شریف صاحب کے متعلق، وہ کب ہوئی، اس کا جو سب سے پہلا جو وجہ تھی اس کی، جس وقت آپ کو بتایا کہ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن جیتا، اور الیکشن جیت کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی۔ تو حکومت کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس وقت کے جو ہمارے سابق جو ڈکٹیٹر تھے پرویز مشرف صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے بارے میں آرٹیکل 6 کو لگانے کے لیے انہوں نے ان کے ٹرائل کی بات کی، اور وہ ایک ایسی وجہ تھی جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے ناراض ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرائل بھی سٹارٹ ہوا، اس کے اوپر انٹیریئر منسٹری نے بھی انیشیٹو لیا، میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو وزیر اعظم تھے ان کے کہنے کے اوپر۔ اس دوران حالانکہ شہباز شریف صاحب ہو گئے، جو نثار صاحب اور کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ اور لوگ تھے جو کہ عمران خان صاحب کو جو میاں نواز شریف صاحب کو سمجھاتے رہے کہ جی آپ جو ہے وہ ٹرائل مت کریں، ان کا پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل مت کریں، اس سے آپ کی حکومت کا نقصان ہوگا، اس سے فوج ناراض ہوگی۔ لیکن اینی ہاؤ انہوں نے جس طرح سے تھا کہ انہوں نے جو انیشلی جو فیصلے کرنے تھے شروع میں، وہ فیصلے کیے، آلدو جو ان کا ٹرائل تھا اور جس طریقے سے وہ ٹرائل آگے بڑھا، پھر پرویز مشرف صاحب اس ملک سے بھی چلے گئے، جن حالات میں بھی گئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی وجہ تھی کہ جس کے اوپر فوج نے یہ کہا کہ بے شک وہ سابق آرمی چیف ہیں، لیکن ان کو یہی کہا، فوج میں ایک تاثر پایا گیا کہ جو ہمارے یہ جو چیف ہیں، یہ ہمارے ابھی بھی ہمارے چیف ہیں، اور بے شک وہ ریٹائرڈ ہیں، بٹ اسٹل ہی از دا چیف آف دا پاکستان آرمی۔ تو اس لحاظ سے ایک جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ناراض ہوئی، اور انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں ان کے اندر ایک خفگی پیدا ہوئی، اور اس کے کنسیکوینس میں سب سے پہلے جو چیز جو نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ان کو ویکن کرنے کے لیے، یا اس وقت کوشش یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا جائے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں لنڈن پلان بنا، اور لنڈن پلان میں ایک طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا امپورٹنٹ رول تھا۔ اس میں آدھو یہ چودھری شجاع صاحب بھی شامل تھے، لیکن مین رول جو تھا وہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا تھا، اور جس میں انہوں نے لانگ مارچ کیا اور پھر آ کے دھرنا دیا، اور دھرنے کے دوران ٹوٹل بار بار عمران خان صاحب امپائر کو ریفر کرتے رہے بار بار، اور ان کو اس قسم کی یقین دہانی تھی کہ جی جب ہم مارچ لے کے آئیں گے اور پھر ہم ایک پریشر ڈیولپ کریں گے تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پھر ہم ریزائن کروا دیں گے۔ اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک میسج کیا تھا، جو کہ نواز شریف صاحب نے خود بھی بات کی تھی، اور مبینہ طور کے اوپر ملک ریاض صاحب کے تھرو اس وقت کے جو DGIS تھے جنرل ذیل الاسلام صاحب، ان کی طرف سے میسج کیا تھا کہ جی آپ ریزائن کر دیں، جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ریزائن نہیں کروں گا۔ آلدو یہ جو چیزیں ساری ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل ظہیر صاحب سے میری بات ہوئی تھی بعد میں بھی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو نہ تو کوئی کانسپریسی بنائی، نہ ہی کوئی لنڈن پلان تھا، اور نہ ہی میں نے میسج بھیجا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میسج بھیجا گیا، اس کی مطلب گواہی نواز شریف صاحب نے خود دے چکے ہیں۔ اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہے اس کا، بیکاز وہ بھی شاید اس وقت جس وقت یہ بات ان کو کنوے کی گئی وہ موجود تھے وہاں پہ۔ اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ جو بلکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے بھی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کے اوپر کوئی بات، اس مسئلے کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی تھی، آلدو جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں اس کو ٹوٹل ڈینائی کرتے ہیں۔ لیکن اینی آؤ، جب یہ سب چیز ہو گئی، لیکن حکومت چونکہ رخصت نہیں ہو سکی اور وہ سارے معاملات اس طرح چلتے رہے،
تو بعد میں پھر آپ کو بتایا کہ پاناما لیکس آ گئیں، اور پاناما لیکس کا وہ ایک ایسا سٹیج تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ اب آپ فکس کر دیں میاں نواز شریف صاحب کو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب وہ ہوا، جب یہ جو عمران خان صاحب کا 2014 کا جو دھرنا تھا اور پھر جو لانگ مارچ تھا، اس دوران ایک بیانیہ بنایا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جی عمران خان صاحب کو تاکہ ایک بوسٹ دیا جائے، اور پھر نواز شریف، شہباز شریف مطلب پی ایم ایل این کو، خاص طور کے اوپر نواز شریف پی ایم ایل این کو، اور ساتھ ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان کو مطلب ہے کہ اس طرح پورٹری کیا جائے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جیسے کرپٹ ہیں، دونوں موسٹ کرپٹ ہیں. اور انہوں نے وہی والی بات کہ 20 سال 30 سال یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اتنا عرصہ پاکستان میں سرو کیا، پاکستان میں رول کیا، لیکن کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، اور تاکہ ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی دکھائی جائے کہ دے آر تھورولی کرپٹ. اور یہ ریپیوٹ مطلب ہے کہ یہ ایک بیانیہ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا بڑا اہم کردار تھا. اور جو کہ ظاہر ہے جو بظاہر جو بھی کچھ کیا جا رہا تھا اس کے اوپر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا جو بھی جس قسم کا رول تھا وہ اینیا وہ سب کے سامنے تھا. لیکن اینیا جو پھر پاناما لیکس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کو بتایا کہ جس قسم کا جو کیسز چلے، اور پھر جس طرح واٹس ایپ جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طرح کا ٹرائل ہوا، اور انتہائی متنازع قسم کا ٹرائل ہوا، انتہائی متنازع قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی. پھر جو فیصلہ آپ کو پتہ ہوا وہ فیصلہ بھی انتہائی متنازع تھا، اور الزام یہ لگایا جاتا ہے ظاہر ہے یہ مبینہ طور کے اوپر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اوپر اس وقت کے ججوں نے پرسیکیوشن کی، اور انہوں نے ان کو ظاہر ہے ڈسکوالیفائی کیا، اور وہ بینگ پرائم منسٹر ان کو ریموو کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر ڈسکوالیفائی فار لائف کیا گیا، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا. یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن اس دوران پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب سائڈ لائن ہو گئے اور پھر جو شاہد عباس صاحب تھے وہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر بن گئے، تو اس دوران پھر جب آپ الیکشن کے قریب چلے گئے تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں جو نواز شریف صاحب تھے ان کے نام کے اوپر مطلب ہے کہ کراس لگ چکا تھا، ریڈ کراس، کہ جی یہ بندہ اب ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز پولیٹیشین، ایز رولر، ایز پرائم منسٹر، واٹ ایور. تو ڈسکوالیفائی تو خیر ہو گئے. پھر وہ اس دوران پھر ایک کوشش یہ کی گئی کہ شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ موسٹ 3 پلیئرز تھے وہ ملے، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ان کو کہا کہ پہلے تو یہ بات کی کہ ہم آپ کی جو پنجاب میں جو گورننس تھی، جو پنجاب میں آپ نے پرفارمنس دی، ہم اس سے بڑے متاثر ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی یہی والی بات کہ جی آپ کا ایک بڑا بیلنسڈ ویو ہوتا ہے، بیکاز میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے اس بات کے خلاف تھے کہ جی آپ نہ ٹرائل کریں پرویز مشرف صاحب کا. سو یہ سب چیزیں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھیں، اور ان کا ایک انٹریکشن بھی رہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن اینی ہاؤ تو ان کو جب یہ بات کہی تو اس دوران ڈسکشن پھر یہ ہوئی کہ آپ پی ایم ایل این کو اب آپ لیڈ کریں، اور آپ لیڈ کریں تو ہم آپ کو پھر یہ ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اور اس طرح کی بات. تو اس وقت جب یہ ٹاپ میں اسٹیبلشمنٹ کے جو 3 پلیئرز تھے ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو ایک ویو پوائنٹ ہے نواز شریف صاحب کا، ایک ویو پوائنٹ میرا ہے، اور یہ کہ جی کہ نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو مطلب ہے کہ وزوی وہ جو کیس تھا پرویز مشرف صاحب کا، اور ایون ادروائز کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے پالیٹکس میں، اس کا ان کا ویو پوائنٹ کہ جی وہ ایک ان کا اپنا جینوئن ویو پوائنٹ ہے، اور میرا وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ جی میرا جو ویو پوائنٹ ہے کہ جی میں کہتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کچھ مسائل اگر ہوں بھی تو ان چیزوں کو آپ برداشت کر کے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے تو آپ آگے لے کے چلیں. اور بیسک مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ کی گورننس بہتر ہو، آپ ڈیلیور کریں، آپ کچھ اس ملک کو، لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تو اس میں ہی انہوں نے یہ کہا
کہ ہم دونوں جو ہیں بھائی، اس وقت کیونکہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی گیم کھیلی جاتی ہے، وہ سخت ویو لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک سافٹ ویو لیتے ہیں، اور یہ ان کی پالیٹکس کا ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ بات شہباز شریف صاحب نے ان لوگوں کو بولی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو، کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک جینوئن ویو ان کا ہے، یہ ایک میرا جینوئن ویو ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دوں یا ان کی پیٹھ میں چھرا گھوم دوں، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اور یہ وہ بات کر کے تو یہ میٹنگ ختم ہوئی. تو اس کے پھر کنسیکوینس میں تھوڑے ہی اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ویری شارٹلی پھر پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئیں، اور پھر کیسز بننا سٹارٹ ہو گئے شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ. اور پھر ایون ان کو پھر آپ نے دیکھا کہ جی جس لحاظ سے پھر الیکشن ہوئے، پھر ان کو نیب نے پکڑا، گرفتاری ایک نہیں دفعہ 2 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا. تو وہ سارا ان کو بیسیکلی ایک لیسن سکھانے کی بات تھی کہ جی ہم تاکہ. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفرمیشن ہے، یہ کوئی انالیسز نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے بھی ظاہر ہے لوگوں سے شیئر کیا، مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، کچھ لوگوں سے شیئر کیا، بہت کم لوگوں سے، مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے. اور پھر دوسری سائڈ نے بھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ اس دور میں یہ کہتے تھے کہ نواز شریف، وہ شہباز شریف کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے، یہ کمزور آدمی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. مطلب یہی والے فیصلہ کہ جی ان کو اگر کوشش یہ تھی کہ جی ان کو وزیر اعظم بنوا دیا جائے، اور جو مسلم لیگ ہے وہ ان کے پیچھے آ جائے. اور وہی والی بات کہ جی جو بہت کہتے رہے تھے اس دوران، آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ تو بعد میں بھی کہتے رہے شیخ رشید صاحب کہ جی نون میں سے شین نکلنے والی بات. تو نون سے شین نکلنے والی جو بات تھی، اس کے اوپر ریزسٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں اس طرح. تو یہ وہ بات تھی جو کہ پھر جس سے ان کی ایک پرسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی. لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر جب یہ پروجیکٹ مطلب ہے کہ انیشیٹ نہیں ہو سکا، تو پھر چونکہ ایک آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے پھر ظاہر ہے جس طرح سارے منورز ہوئے 2018 کے الیکشن، جس طرح ہوئے اس سے پہلے جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ ایک پسندیدہ مطلب ہے کہ چوائس، اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی پسندیدہ چوائس کے طور کے اوپر آئے. پھر جب وہ آ گئے تو اس کے بعد حکومت میں آ کے جس طرح کا ان کے طرز حکمرانی تھا، تو اس سے ظاہر ہے پھر ود ایوری پاسنگ ڈے، کچھ مہینوں کے بعد اور پھر 1-2 سالوں کے بعد جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کا جو بخار تھا، محبت کا بخار عمران خان سے متعلق، وہ اترنا شروع ہو گیا. کیونکہ پرفارمنس جو تھی وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ تھی. جس قسم کی ان کی توقعات تھی کہ جی جس طرح سے وہ گورننس کریں گے، جس طرح سے وہ حالات بدلیں گے، وہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس دوران پھر یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ 2019 میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ اس دوران نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوں. اور اسی وجہ سے 2019 میں جب ایکسٹینشن ہوئی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، تو اس ایکسٹینشن کو آپ کو پتہ ہے کہ جی جو بالکل فل فلیج انڈورسمنٹ دی، مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے، حالانکہ ود ان پارٹی کچھ ریزرویشنز بھی تھی، کچھ لوگوں کی بڑی سیریس ریزرویشنز بھی تھیں، انہوں نے لیکن کہا اپنی پوری پارٹی کو کہ نہیں، یہ آپ ہر حال میں آپ ووٹ کریں اور ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں. اور انہوں نے وہ سپورٹ کیا. بعد میں مریم نواز صاحبہ نے ایک دفعہ کہا بلکہ کہ وہ اس گناہ میں شریک نہیں تھی، لیکن یہ جو گناہ پی ایم ایل این نے کیا تھا، اس باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا تھا، لیکن اس گناہ کی جو اجازت دی یا جس کو اپروول دیا وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا. اور مقصد یہ تھا کہ جی جو ان کے متعلق ایک بہت ہی وہی والی بات ہے کہ جی ایک ریڈ سرکل ان کے نام کے اوپر لگا دیا گیا تاکہ اس کو دور کیا جائے اور حالات بہتر کیے جائیں. لیکن اس سے آگے چل کے تو پھر حالات تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہوئے ان کے متعلق. مطلب جس طرح کی وہ چاہتے تھے، جس طرح کے حالات، جس طرح کی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پہ سختیاں کم ہوں، وہ ہو نہیں رہی تھیں. تو پھر آپ کو بتایا پی ڈی ایم بھی بنی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب
تھوڑے سے تلخ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ خاص طور کے اوپر دو لوگوں کو بار بار ٹارگٹ کیا، جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو. ان دونوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اوپنلی جلسوں میں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو ٹی وی کے اوپر بین کر دیا گیا، یہ سارا کچھ ہوا. اچھا، اب یہ جب ایپیسوڈ ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے چونکہ اس کی ایک پرائس ہے، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کنفرنٹ کریں گے تو پولیٹیکلی آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ آپ سیاسی طور کے اوپر ایون پاپولر بھی ایک لائن لے لیں، لیکن رکاوٹیں کچھ ایسی کھڑی کی جا سکتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں کہ آپ پولیٹیکلی آپ پاپولر ہونے کے باوجود جہاں پہ آپ جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس طرف آپ نہیں جا سکتے، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بات بعد میں ظاہر ہے ان کو ریئلائز ہوئی، اور پھر خاموش ہو گئے میاں نواز شریف صاحب. اور پھر مریم صاحبہ بھی مطلب ہے کہ اگر بات کی انہوں نے بعد میں کوئی 2-3 دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص قصوروار ہے، اور انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کی بات کی. اس سے آگے پھر وہ نہیں گئی، پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لینا چھوڑ دیا. اور اس دوران یہ وہ وقت تھا جب دوبارہ سے یہ تھا کہ اپنے خراب جو حالات ہیں، جس قسم کے جو بہت حالات خراب ہو چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ ان کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے. اور پھر یہی ہوا کہ 2022 میں آلدو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جنرل باجوہ بھی جس طرح ان کے جو وہ کہتے ہیں، ان کے قریبی سورسز کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا وہی والی بات کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بالکل ختم کر دی گئی تھی، اور 2021 فیبری کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے آلدو وہ ریلکٹنٹ تھے انیشلی، لیکن ان کو بتایا گیا تھا کہ جی کچھ اشارے ایسے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب مل کے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جائے. مطلب ہے کہ کچھ اشاروں کی مطلب وہ جو تھا نا کہ یہ سارا نیچرل ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آرگینک تھا. پی ایم ایل این کے کچھ انتہائی اہم لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ سب کچھ یہ اتنا نیچرل نہیں تھا. سو اینی ہاؤ پھر یہ وہ سٹیج تھا کہ پھر دوبارہ ظاہر ہے تاکہ تعلقات بہتر ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت رخصت ہو گئی، وہ حکومت چلی گئی. آدھو وہ سازش والا ان کا بیانیہ کہ امریکہ کی سازش تھی، یہ تھی وہ تھی، وہ بالکل غلط تھی اور اس میں کوئی جان وان نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ کیا کچھ کردار اسٹیبلشمنٹ کا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، اطلاع سے مراد میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پی ایم ایل این کی ایک اہم شخص کی بات بتا رہا ہوں جس نے مجھے ان کانفیڈنس بتایا تھا کہ یہ سارا کچھ نیچرل نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جی میاں صاحب کو مجبور کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا کہ جی اگر عمران خان صاحب کو رخصت نہ کیا تو پھر وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنا دیں گے، اور پھر یہ ہوگا، اور پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر وہ آگے پتہ نہیں 10 سال چلتے رہیں گے، اس طرح کی کہانی. پھر جب حکومت آ گئی، ان کی حکومت چلی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، تو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے پاکستان میں واپس آنے کے بارے میں کچھ رکاوٹیں تھیں. انیشلی رکاوٹیں تھیں کہ جو کہ پھر چلتے چلتے آگے چل کے کچھ 3-4-5 مہینوں کے بعد وہ رکاوٹیں ختم ہوئیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے. اب میری اطلاعات کے مطابق ایز سچ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی. اور یہ کہ جی یہ جو ٹرائل کا ہے یہ اور عدلیہ کی جو معاملات ہیں، عدلیہ کے اوپر بھی کسی قسم کا میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں میری اطلاعات کے مطابق اور میرے انالیسس کے مطابق کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اب چوائس میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ وہ کب واپس آتے ہیں، اور پھر واپس آ کے تو ان کے معاملات جو بھی ہیں عدالت کے معاملات مطلب ہے کہ وہ کس طرح سے حل ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک لیگل پروسیس ہے، ان کو لیگل پروسیس پرسو کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ جو رکاوٹیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تھیں وہ رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں. یہ میں ایک اوور ویو آپ کو دینا چاہ رہا تھا پچھلے 6-7-8 سال کی جو پالیٹکس تھی، اور اس میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، عمران خان اور ان سب کے متعلق کہ جی کیا کچھ ان کا رول تھا، اور کس طریقے سے کس کو پیمپر کیا گیا، کس کے بارے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، کس کو کیا لالچ دیا گیا. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک اوور ویو تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.